الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد۔ مجھے کوئی لمبی بات نہیں کہنی ہے، چونکہ یہاں مجمع خاص طور سے علماء کا، ائمہ کا ہے اور تعلیم یافتہ حضرات کا۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ شریعت کے احکام کو ہمیں مضبوطی سے تو پکڑنا ہے ہی، اور ظاہر ہے کہ عوام کے مقابلے میں ہم خواص کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اس سے بڑھ کر آج جس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شریعت کے احکام ہیں اور آئلی معاملات کی نسبت سے خاص طور سے ان کو اور ان کے پیچھے کی حکمتوں کو ہم اچھی طرح سمجھیں، پورے شرح صدر کے ساتھ ہم اس کو قبول کریں اور اس کو دوسروں کے سامنے رکھیں۔ آج جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں خود ہمیں سمجھنا، پھر اپنوں کو سمجھانا، پھر پرایوں کو سمجھانا، یہ ایک بڑی ضرورت ہے۔ لہذا اس کی طرف توجہ دی جائے اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ جب فکر کی جائے گی تو مشکل سے مشکل محل میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی اچھی تعبیر، بڑا موضوع جواب دل میں ڈال دیتے ہیں اور سامنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا پڑھے لکھے مسلمانوں نے، کتا اتنا اچھا جانور ہے، اتنا نفع بخش ہے، اسلام نے کیوں منع کیا؟ تو اب حضرت نے فرمایا کہ ظاہر ہے مسلمان سے پوچھنے والے ان کو یہ معلوم ہے کہ منع کیا کیوں۔ حضرت نے ان کو جواب دیا برجستہ، اب وہ زمانہ ہندوستان میں خاص فضا کا تھا، کتے میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی، سب نے بیک زبان کہا حضرت بالکل ٹھیک فرما رہے آپ۔ ایک محلے اور گلی کا کتا اپنے محلے اور گلی میں دوسرے کتے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی مجلس میں ہیں، کفات وغیرہ پہ بحث ہو رہی ہے، جس کو لوگوں نے عجیب عجیب عنوان دے رکھا ہے اور کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ گویا یہاں کی غیر مسلم فضا نے یہ نکاح کے باب میں کفات کا مسئلہ پیدا کیا ہے۔ تو قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا بھائی کفات کیا ہے؟ کفات میچنگ ہے، میچنگ۔ ہر چیز میں میچنگ تلاش کرتے ہو، جوڑ تلاش کرتے ہو، شادی بیاہ میں بھی رشتہ میچنگ کا چاہیے، چونکہ گاڑی زندگی بھر کو چلانی۔ تو ان مسائل کو ہمیں دلائل کے ساتھ وہ سمجھ ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ پیچھے حکمتیں کیا ہیں اس کے ساتھ سمجھنا اور پھر اپنے لوگوں کے سامنے بھی رکھنا، اور دوسرے جو زبان کھولتے ہیں اس میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ان کی چیزوں سے بھی ہم واقف ہوں۔ جہاں اپنی بات کا جواب دیں کہ وہ چپ ہو جائیں، وہاں ان کی کچھ باتیں ان پر لاد دیں جس کو وہ لے کے جائیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے یہاں ہے۔ اس کی صحیح اور کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری ان ساری کوششوں کو، اس سارے نظام کو قبول فرمائے اور اس کی خیر و برکت سے ہم سب کو، علاقے کو، پوری امت کو مستفید فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام ذو الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بار الہ محض تیرے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ توفیق ہے تیرے دین کی، فکر کی، حفاظت کی، دفاع کی، بار الہ اس کو قبول فرما، برکت عطا فرما، ہم کو اخلاص نصیب فرما، ہمارے کاموں میں پختگی اور استحکام نصیب فرما۔ اس کے فوائد اور ثمرات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو اور کھلی عقلوں سے سمجھنے کا اے اللہ ماحول پیدا فرما، ہم سب کی مدد فرما۔ جو فیصلہ اس شہر کے لیے ہوا ہے اور آج سے انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہوگا، تنفیذ بھی ہوگی، اے اللہ اس فیصلے کو اس شہر، اس علاقے کے حق میں، اس صوبے کے حق میں قبول فرما۔ اس سے اس پورے علاقے اور اطراف کے مسلمانوں کو خوب مستفید فرما۔ جن حضرات نے اس میں دلچسپی لی ہے، لے رہے ہیں اور لیں گے انشاءاللہ، ان سب کی ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ اس کام کی بھی تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔